اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا اور تم سب تھام لو، وَاعْتَصِمُوا اور تم تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ ساتھ حبل رسی اللہ کی، اور تم اللہ کی رسی کو تھام لو، بحبل اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا اور نہ تفرقوا تفرقہ ڈالو، اور تفرقہ مت ڈالو، وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو، نعمت اللہ نعمت اللہ کی، علیکم اوپر تمہارے، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جب تم تھے، اعداء دشمن جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ تو اس نے الفت پیدا کر دی، بینا درمیان قلوبکم تمہارے دلوں کے، تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ پس تم ہوگے، بِنِعْمَتِهِ اس کی نعمت سے، اس کی نعمت کے سبب، اس کی نعمت کے باعث تم ہوگے، اخوانا بھائی بھائی، پس تم اس کی نعمت کے باعث بھائی بھائی ہوگے، وَكُنْتُمْ حالانکہ تم تھے، وَكُنْتُمْ اور تم تھے، عَلَى پر شفا کنارے، شفا کا مطلب کنارے پر، حفراتین گڑھے کے، تم گڑھے کے کنارے پر تھے، من النار دوزخ کے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَ پس اس نے بچا لیا، کم تمہیں، پس اس نے یعنی اللہ نے تمہیں بچا لیا، منہا اس گڑھے سے، پس اللہ نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا، دوزخ کے گڑھے سے بچا لیا، کذالک اسی طرح، یوں ہی، یبین بیان کرتا ہے، اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی آیات اپنی، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح بیان کرتا ہے، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے، اہل کتاب کے فتنوں سے بچنے کا دوسرا نسخہ بیان کیا ہے۔ پہلا نسخہ ہم کل پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 102 میں سورہ آل عمران کی، کہ وہ تقوی کا نسخہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا کہ کامل متقین بن جاؤ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی کل۔ اب یہ دوسرا نسخہ اللہ تعالی نے غیر مسلم اقوام اور کفار کے فتنوں سے بچنے کا بیان کیا۔ فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ پہلی اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، جس طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے عظیم ہے، ایک دوسری سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک لٹکی ہوئی ہے،
زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے. اور دوسرا فرمایا اور میری اطرت میرے اہل بیت ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے. یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے حوض پر آئیں گے. بس تم دیکھو کہ میرے بعد ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے. سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلا حبل اللہ سے مراد قرآن ہے. اور بعض روایات میں صحابہ کرام نے بیان کیا، تابعین نے بیان کیا کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے. اور بعض روایات میں آتے ہیں حبل اللہ سے مراد اجتماعیت ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی جمعیت، مسلمانوں کی اجتماعیت مراد ہے. تو یہ سارے مراد ہیں. تو جو بھی بہرحال اس کا معنی لیں تو وہ بہرحال اللہ کی رسی ہی مراد ہے. اگر مسلمانوں کا اکٹھ لے، جمعیت لے، تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ اکٹھے رہنا ہے، جدا نہیں ہونا. اور اگر اللہ کی رسی سے مراد قرآن نے، تو اس سے مراد ہے کہ اللہ کے قرآن سے، اس کے کلام سے جڑ کر رہنا ہے، اس کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے، اس کا دامن تھام کے رہنا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بھی اس کے ساتھ بیان کیا بعض احادیث میں کہ جب تک تم قرآن اور سنت کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں درس دیا کہ اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور کیوں مضبوطی سے تھام لو؟ وہ آگے وجہ بیان کی، ولا تفرقوا، اور تفرقہ مت ڈالو. یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان تفرقے سے بچ جائے، فرقوں سے بچ جائے، آپس میں تقسیم ہونے سے بچ جائے، اور مسلمانوں کی اجتماعی قوت، مسلمانوں کی جمعیت وہ برقرار رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں جو مسلمانوں کے اندر فرقے پیدا ہوں گے ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے برابر عمل کرے گی. یعنی جس طرح بنی اسرائیل گمراہ ہوئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑا، فرمایا اسی طرح میری امت بنی اسرائیل کے برابر عمل کرے گی. حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا بدکاری کی ہو تو میری امت میں بھی لوگ اس طرح کریں گے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس طرح کا بھی دور آئے گا. اور فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، 72 ان کے فرقے تھے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقے کے سوا سب دوزخ میں جائیں گے. ایک فرقے کے سوا سب دوزخ میں جائیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ تو فرمایا جس ملت پر میں اور میرے اصحاب ہیں. فرمایا جس ملت پر، جس دین پر میں اور میرے اصحاب ہیں، میرے صحابہ ہیں، وہ گروہ محفوظ ہوگا، اور باقی جو اس سے علاوہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے. اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 71 فرقے تھے، 71. اس میں فرمایا 71 ان کے فرقے تھے، اور ان قریب میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقے کے سوا سب دوزخ میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے مٹھی باندھ کی اور فرمایا جماعت. کیا فرمایا؟ جماعت، یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت. وہ فرمایا
जमात, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरका ना करो। आगे फरमाया तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरका ना करो। तो इस हदीस से ये तफसीर तबरी में ये हदीस है, तफसीर तबरी में। तो इस हदीस से मालूम हुआ हब्लुल्लाह से मुराद मुसलमानों की इज्तिमाइयत है, मुसलमानों का इकट्ठ है, उनकी जमइयत है। अब ये बड़ी अहम बात याद रखने वाली है कि तफरका परवरी किस बुनियाद पर मुसलमानों के अंदर जन्म लेती है और किस बुनियाद पर फिरके बनते हैं। ये बात याद रखें, जो मुसलमानों के इस्लाम में अकायदे, जो पुख्ता अकायद हैं, उसूली अकायद और वाजिबात दीन, उसूली अकायद और वाजिबात दीन, इनमें से अगर कोई बंदा जुदा होगा और अपना नई फिक्र, नई जमात कायम करेगा, वो दरअसल फिरका कहलाएगा, वो फिरका कहलाएगा। मसलन माजी में नासिबियत का फिरका बना, नासिबियत का, ये वो लोग थे जो अहले बैत तहार को माअज़ल्लाह गाली गलौज करते थे। नवासी फिरका बना नासिबियत। एक फिरका बना राफिजियत। ये वो लोग हुए और उनमें से आज भी लोग हैं, नासिबी भी मौजूद है और राफिजी भी मौजूद है। राफिजी वो लोग हैं जो माअज़ल्लाह अहले बैत तहार, हजरत अली मुर्तजा, अहले बैत तहार को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मकाम पर ले जाते हैं और माअज़ल्लाह ये सहाबा इकराम को सब शितम करते हैं। ये राफिजी फिरका है। और एक फिरका बना खारिजी का, खवारिज का फिरका बना। हारिजी फिरका भी बना, हारिजी फिरका हारिजी फिरका भी वजूद में है। ये हारिजी फिरका वो था जो मुसलमानों के अंदर जिन लोगों से कबीरा गुनाह हो जाते हैं, ये उनको काफिर समझते हैं और ये सख्ती के जोर पर अपने अकायद मुसलमानों पर ठोंसना चाहते हैं यानी ये मुतशद्दिद होते हैं, इंतहा पसंद होते हैं। इसी तरह बाज फिरके तकदीर की बुनियाद पर बने, बाज फिरके अल्लाह ताला की जात और उसकी सिफात पर इतराज करने लगे, वो फिरके बने। तो तफरका परवरी वो है जो उसूली अकायद और वाजिबात दीन में से किसी के खिलाफ बने, वो फिरका होता है। मसलन कोई अल्लाह ताला की जात के बारे में इतराज कर दे, अल्लाह की सिफात के बारे में, तौहीद के बारे में, रिसालत के बारे में, रिसालत की सिफात के बारे में, आका अलैहिस्सलाम की हत्म नबूवत के बारे में, तकदीर के बारे में, क़यामत के बारे में, जन्नत दोज़ख के बारे में, अल्लाह ताला ने जो किताबें उतारी उसके बारे में, जो अंबिया इकराम तशरीफ लाए उनके बारे में, फरिश्तों के बारे में, या नमाज, रोजा, हज, ज़कात के बारे में, जो उसूली अकायद है, इनका कोई बंदा इनकार कर दे और इसके खिलाफ चले, वो फिरका होता है। बाकी ये जो अभी हमारे अंदर है, हमारे अंदर ज्यादातर मसालिक है, मसलिक है कि एक बंदिए फुरूई मसाइल है, फुरूई मसाइल। उसूली तौर पर जो इख्तिलाफ है वो हमसे फिरका जुदा है। मसलन कादियानियत का फिरका है, या कोई ये अहले तशय्यो में हो गया, या और फिरके बन गए राफिजियत के, जो नवासिब की जड़ें हैं ये हो गई राफिजियत या नासिबियत के आगे। तो उसूली तौर पर फिरका बनता है। अगर फुरूई तौर पर हो वो इख्तिलाफात होते हैं,
وہ مخالفت نہیں ہوتی. جس طرح دیکھیں کہ فروعی طور پر اختلافات صحابہ کرام کے دور میں بھی تھے. فروعی طور پر اختلافات صحابہ کرام کے دور میں بھی تھے. مثلا حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ دونوں صحابہ جنبی کے لیے جو حالت جنابت میں ہو اس کے لیے تیمم کے قائل نہیں تھے، جبکہ حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو موسیٰ اشعری وہ اس کے قائل تھے. اس طرح احرام باندھنے سے پہلے غسل کر کے خوشبو لگانے کو، احرام باندھنے سے پہلے غسل کر کے خوشبو لگانے کو حضرت عبداللہ بن عمر نے جائز کہتے تھے، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ وہ اسے جائز مانتی تھی. اس طرح حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما وہ حج تمتع کو ناجائز کہتے تھے اور باقی صحابہ اس کو جائز کہتے تھے. جو میرا منہاج القرآن میں ایم اے لیول کا تھیسس تھا وہ بھی یہی تھا، صحابہ کرام کے درمیان فقہی اختلافات، ان کے اسباب اور اثر حاضر، ان کے درمیان کئی اختلافات رہے ہیں. اب ان اختلافات کی وجہ سے نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ کوئی فرقہ بن گئے. فرقہ میں نے آپ کو بڑی اہم بات بتائی ہے، فرقہ اس وقت بنتا ہے جب ضروریات دین، واجبات دین اور اسلام کے مسلمہ اصول، عقائد، ان کے خلاف کوئی بندہ بات کرے، اس بنیاد پر فرقہ بنتا ہے. باقی فقہی اختلافات ہوتے ہیں، عقیدے کے فروعی اختلافات ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر فرقہ وجود میں نہیں آتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جو قرآن کے سنت کے اصولی عقائد ہیں، فرمایا ان پر ڈٹ کے رہو، اس پر ڈٹ کے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. پھر آگے فرمایا، یہ آیت کا ایک حصہ تھا، اب آیت کا دوسرا حصہ ہے. اس میں بیان فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 103، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، فرمایا تم اللہ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی اور تم پھر اللہ کی نعمت سے بائی بائی ہو گئے. اب یہ دیکھیے، حبل اللہ اللہ کی رسی ہے، لیکن اللہ کی رسی ظاہر کیسے ہوئی اور اللہ کا یہ پیغام امت تک کیسے پہنچا؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پہنچا، حضور کے ذریعے پہنچا. اب قرآن نے خود تو اپنی زبان سے بول کر لوگوں تک نہیں پہنچایا، نہ اللہ تعالیٰ نے خود سارے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے اور ذریعہ سے لوگوں تک اور امت تک قرآن پہنچا. تو فرمایا تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بائی بائی بنا دیا. تو وہ نعمت کیا تھی؟ وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس، وہ حضور کی ذات اقدس ہے. کہ آقا کی ذات اقدس سے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اوس اور حضرج، مدینہ طیبہ میں اوس اور حضرج یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، دشمن قبیلے تھے، مگر حضور کی تبلیغ سے، آقا کی نرمی سے، شفقت سے، محبت سے یہ دونوں قبیلے بام شیر و شکر بن گئے اور ان کی 120 سال تک کی لڑائی وہ بھی ختم ہو گئی. ان کا تعصب اناد ختم ہو گیا، غیظ و غضب ختم ہو گیا اور وہ سارے بائی بائی بن گئے. یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ بنے. اب اس سے ہمیں پچھلی اس آیت کے پہلے حصے سے اور دوسرے حصے کو ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر امت آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہو، امت میں عداوت ہو، امت ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہو، لڑائی جھگڑے ہو، فتنہ اور فساد ہو، تو پھر سمجھ جائیں امت میں فرقے بنے ہوئے ہیں، امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، امت گروہوں میں بٹی ہوئی ہے اور امت میں جمعیت نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے اور امت نے حبل اللہ کو مضبوطی سے تھاما نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اشارے کنائے میں ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر امت مسلمہ اگر عداوت سے محفوظ ہو جائے،
باہم یگانگت ان میں پیدا ہو جائے، اتحاد پیدا ہو جائے، اور یہ آپس میں بائی بائی بن جائیں، ایک دوسرے کے اختلافات کو سمجھیں اور نرمی سے اور شفقت سے مسائل کو حل کرنے لگ جائیں، تو پھر سمجھیں امت نے حبل اللہ کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ اور اگر امت میں اختلاف ہے، امت میں عداوت دشمنی ہے، تو پھر سمجھے امت نے حبل اللہ کو چھوڑا ہوا ہے اور وہ فرقہ فرقہ میں بٹی ہوئی ہے۔ آقاری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وشبک بین اصابعہ، تو آپ نے سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیاں آپس میں ڈال لی، یعنی اگر امت اس طرح ہے، آپس میں ملی ہوئی ہے اور ان میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، یگانگت ہے، تو پھر ان کا بھائی چارہ قائم ہے اور یہ تفرقے سے محفوظ ہے۔ اور اگر یہ جدا جدا ہے پھر اس کا مطلب ہے یہ تفرقے کی لپیٹ میں ہے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2314، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2585۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کی مثال، فرمایا مومنین کی مثال فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، فرمایا مومنین کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی کرنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں مثل الجسد ایک جسم کی طرح ہے۔ مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی کرنے اور شفقت رکھنے میں ایک جسم کی طرح مثال ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی له سائر الجسد بالسہر والحمى، چنانچہ جب جسم کے کسی بھی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی، پریشانی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح فرمایا مسلمان جسد واحد ہے، جسد واحد کی طرح ہے۔ جب مسلمان کو کسی بھی جگہ تکلیف ہو، اذیت ہو، کسی بھی مسلمان پر ظلم ہو تو دوسرا مسلمان اسے محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5665 اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2586۔ تو یہ آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ تم بھائی بھائی ہو گے، اور فرمایا کہ تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی تمہارا ایمان سے محروم ہونا، ہدایت سے محروم ہونا، کفر کی حالت میں گویا تم دوزخ کے گڑھے میں گرنے کے قریب تھے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، حضور کی نعمت کی شکل میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ فرمایا اسی طرح اللہ اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی اللہ کی آیات میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں، ہمارے لیے ہدایت ہے، یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ہم نے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، کیسے مومنین کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، کیسا کافروں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 104، سورہ آل عمران آیت نمبر 104، اس میں ارشاد فرمایا وَلْتَکُمْ، اور ضرور ہونی چاہیے، وَلْتَکُمْ اور ضرور ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت، تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہو، یدعونا وہ بلاتے ہو، الی الخیر بلائی کی طرف، وہ لوگوں کو بلائی کی طرف بلاتے ہو، وَیَأْمُرُونَ اور وہ حکم دیتے ہوں، بالمعروف نیکی کا، اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہوں، وَيَنْهَوْنَ اور وہ منع کرتے ہوں، عَنِ الْمُنْکَرِ برائی سے، اور وہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہوں، وَأُولَئِکَ اور یہی ہے، ہم وہی المفلحون فلاح پانے والے، بامراد، فرمائے یہی لوگ بامراد ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ امت تفرقے سے کس طرح محفوظ رہے گی؟
हबलुल्लाह को किस तरह थाम के रहेगी और गैर मुस्लिम अक़वाम कुफर के फितरों से किस तरह महफूज रहेगी। अभी अल्लाह ताला ने उसका एक और इलाज बताया है आयत नंबर 104 में। फरमाया कि तुम में से एक जमात जरूर ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए, नेकी की तरफ बुलाए, बुलाई की तरफ बुलाए, भलाई की तरफ बुलाए, ऐसी जमात जरूर होनी चाहिए। इस आयत मुबारक ये याद रखें, ये वल तकुम ये हुक्म है। वल तकुम क्या है? ये हुक्म है अल्लाह का कि ऐसी जमात मुसलमानों के अंदर जरूर होनी चाहिए। इसलिए आइमा ने लिखा है कि मुसलमानों के अंदर ऐसी जमात जरूर होनी चाहिए जो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का फरीजा सर अंजाम दे, लोगों को नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके। ये मुसलमानों के अंदर फर्ज किफाया है। इसका दर्जा क्या है? फर्ज किफाया का। फर्ज किफाया का मतलब है कि मुसलमानों के अंदर चंद लोग अगर ये जिम्मेदारी अदा कर देंगे तो बाकी लोग बरी जिम्मा हो जाएंगे, और अगर किसी ने भी ये जिम्मेदारी अदा ना की तो सारे लोगों से पूछगिछ होगी, बात पुरस होगी। फर्ज किफाया का ये मतलब है। और अगर किसी मुआशरे में या किसी घर में या किसी जगह अगर बाकी लोग नहीं है, सिर्फ एक आदमी दीन है और वहां बुराई हो रही है, वहां अल्लाह के अहकाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, तो फिर इस सूरत में उस बंदे का हक बात बयान करना, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का फरीजा सर अंजाम देना, ये फिर फर्ज ऐन हो जाता है। ये फिर क्या हो जाता है? ये फर्ज ऐन हो जाता है। इसमें फिर सब लोगों से पूछगिछ नहीं होगी, जो भी इससे कमी कोताही करेगा उससे बात पुरस होगी, उससे बात पुरस होगी। फिर वो इस हालत में फर्ज ऐन हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तुम में ऐसी जमात जरूर होनी चाहिए, ऐसी जमात तुम में जरूर होनी चाहिए। और ये ऐसी जमातें सिर्फ मुसलमानों के अंदर ही नहीं बल्कि पिछली उम्मतों में भी आती रही थी। और जिन लोगों ने, जिन कौमों ने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा छोड़ दिया, वो कौमें तबाह बर्बाद हो गए। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप मुआशरे को बेमुहार ऊंट की तरह छोड़ देते हैं, जो जैसा मर्जी करता फिरे, जुल्म करे, जबर करे, धोखा करे, फराड करे, झूठ बोले, लोगों के हुकूक खाए, गसब करे, जुल्म करता रहे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात की धज्जियां उड़ा दे, महाअल्लाह, वो करता रहे। तो इसका मतलब है फिर आपने मुआशरे को बेमुहार ऊंट की तरह छोड़ दिया। और इस्लाम में, इस्लामी मुआशरा को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बेमुहार ऊंट की तरह नहीं छोड़ा, बल्कि यह अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा इनके अंदर जारी कर दिया है कि ये हर जगह दीन का फहम रखने वाले, दीन जानने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले, फहम और तदब्बुर रखने वाले, वो लोगों को खैर की दावत देते रहे, लोगों को भलाई का हुक्म देते रहे और लोगों को बुराई से मना करते रहे। सूरह लुकमान में है, सूरह लुकमान में उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की, या बुनैया अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। सूरह लुकमान आयत नंबर 17। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, तुम नमाज कायम करना और नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत अल-माइदा आयत नंबर 78 और 79, 78, 79 उसमें फरमाया कि बनी इसराइल में जो काफिर हुए उन पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा बिन मरियम, इनकी जुबानी उन पर लानत की गई। बनी इसराइल में जो काफिर हुए उन पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा बिन मरियम की जुबानी उन पर लानत की गई। किस वजह से? ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज करते थे। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फअलू लबिसा मा यफअलून, उनमें जो लोग भी बुराई करते, जो लोग बुराई करते वो एक दूसरे को बुराई से मना नहीं करते थे।
شراب پیتے منع نہیں کرتے تھے، سود کھاتے منع نہیں کرتے تھے، ظلم کرتے منع نہیں کرتے تھے، قتل و غارت گری کرتے منع نہیں کرتے تھے، کوئی بھی برائی کرتے، فرمایا وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے. برائی لبیس ما کان یفعلون، وہ کتنا برا کام کرتے تھے. تو اس برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے وہ برائی سارے معاشرے میں پھیل گئی، لہذا ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبانی ان پر لعنت ہوئی. یہ کتنا عام فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹائے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹائے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اس کو یہ طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے اس برائی سے منع کرے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل سے برا جانے. وذالک اضعف الایمان، اور فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. یعنی ہاتھ سے روکنے کی طاقت یہ ہے، اگر گھر میں کوئی والد ہے، والدہ ہے، بڑا بھائی ہے، اس کا گھر پر کنٹرول ہے وہ ادھر کرے. کسی کا یونین کونسل کی سطح پر کونسل چیئرمین کا ہوتا ہے وہ ادھر ہاتھ سے روکے. اس طرح کسی کا صوبائی سطح پر، قومی سطح پر صدر وزیر اعظم ہوتے ہیں، وہ برائی کو اسی سطح پر روکنے کے ان پر فرض عائد ہوتا ہے، ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور علماء کی ذمہ داری وہ عائد ہوتے ہیں زبان سے روکے، مبلغین مسلمین ان کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے قلم سے روکے. جو دین آپ سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو آپ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں اس کو زبان سے روکیں، زبان سے منع کریں، جیسی استطاعت ہے اس حد تک برائی سے روکے اور بلائی کی نیکی کا حکم دیں. اور پھر ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تنبیہ کی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا ورنہ ان قریب اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا. ان قریب اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا. تم اس سے دعا کرو گے وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک حد تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے اثرات رہتے ہیں، اور اگر بندہ اس سے غافل ہو جائے تو پھر آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت کا رستہ بند ہو جاتا ہے. آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ان میں سے ایک وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اجتماعی طور پر برائیاں پھیل رہی ہیں، فتنے پھیل رہے ہیں، شر پھیل رہے ہیں، اور ہم میں سے اس کا راستہ روکنے والے کم ہیں. اس وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، یہ بھی ایک وجہ ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا چاہیے. منہاج القرآن جو کام کرے تحریک منہاج القرآن اس کی بیس بھی یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے منہاج القرآن. اور آپ جو اس سے وابستہ ہیں یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے لیے ہمیں اور آپ کو چنا ہے، ہمیں اور آپ کا ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے جسے چاہے چن لے، جسے چاہے چن لے. پھر آگے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 105، فرمایا ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو فرقوں میں بٹ گئے. فرمایا اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے. واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد اس کے ما جو جاء آیا ہم ان کے پاس البینات واضح نشانیاں.
فرمایا اور جب ان کے بعد واضح نشانیاں آئی تو انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف کرنے لگے۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، لَهُمْ، ان کے لیے، عذاب ہے عظیم بڑا، سخت، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے سخت عذاب ہے۔ فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تفرقوں میں بٹ گئے، جو تفرقوں میں بٹ گئے۔ یہ کون؟ یہ وہی دین چھوڑنے والے یہود و نصارہ۔ فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ ایک یہود و نصارہ ہے اور دوسرا اس سے مراد مسلمانوں کے اندر فرقے پیدا ہونے والے، عقائد اصولیہ کے اختلاف چلنے والے، اس کے خلاف چلنے والے، وہ بھی مراد ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو فرقوں میں بٹ کے، اور انہوں نے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا۔ یعنی اہل کتاب کے اندر ان کے پاس حضور کی بعثت کی نشانیاں آ گئی، حضور کی آمد کی نشانیاں آ گئی، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا اور دین اسلام کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس طرح ان کے اندر فرقے در فرقے بنتے چلے گئے۔ فرمایا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ دنیا میں عیش و عشرت سے زندگی بسر کر جائیں گے، لیکن قیامت کے دن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، قیامت کے دن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 106 سورہ آل عمران، آیت نمبر 106، اس میں فرمایا یوم، اس دن، تب یدو، سفید ہوں گے، تب یدو سفید ہوں گے، وجوہ، کئی چہرے۔ فرمایا اس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، وتسودو، اور سیاہ ہوں گے، وجوہ، کئی چہرے، اور کئی چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ فاما، پس وہ جو، الذین، وہ لوگ، اسودت، سیاہ ہوں گے، وجوہ، جن کے چہرے۔ فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، یعنی وہ کافروں کے چہرے ہوں گے، اکفرتم، کیا کفرتم، تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، ایمان اپنے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کر لیا؟ فذوقوا، پس تم چکھو، العذاب، عذاب، پس تم عذاب چکھو، بیما، اس سبب سے، تم تھے، تکفرون، کفر کرتے، پس تم عذاب چکھو اس سبب سے جو تم کفر کرتے تھے۔ فرمایا اور فرمایا اس دن، قیامت کے دن، انسان اپنی شکلوں سے پہچانے جائیں گے، تو جو کافر ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور جو مومن صالح ہوں گے ان کے چہرے سفید، چمکدار، تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ اس طرح کے چہروں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی ذکر کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس طرح دنیا میں کفر اور ایمان میں تفریق رہی اور جدائی رہی، اسی طرح قیامت کے دن کافروں اور مومنوں اپنی چہروں سے بھی جدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں فرمایا، سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 22، 23، 24، 25 میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، فرمایا کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور فرمایا ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے ہی چہرے اس دن مرجھائے ہوئے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، یعنی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے گی اور ان کا سارا برکس نکل جائے گا، ایسا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اس طرح سورہ عبس میں فرمایا، سورہ عبس میں آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک، 38 سے لے کر 42 تک فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، فرمایا اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے، کئی چہرے چمکتے ہوں گے، مسفرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ مسکراتے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کئی چہرے اس دن
اور हाक आलूद होंगे, उन पर गुबार होगा, हाक आलूद होंगे। तरहकुआ कतरा, उन पर स्याही छाई होगी। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, फरमाया वही लोग काफिर बदकार है। वही लोग कौन है? काफिर बदकार है। तो मतलब ये हुआ क़यामत के दिन इंसान का कुफर भी जाहिर हो जाएगा, उसके चेहरों से अया हो जाएगा, और इंसान का ईमान और साले अमाल वो भी जाहिर हो जाएंगे, वो भी उनके चेहरों से जाहिर हो जाएंगे। तो जो मोमिन होंगे, मोमिन साले, उनके चेहरे खिलखिला रहे होंगे, खुशबाश होंगे, मुस्कुराते होंगे, सफेद होंगे, चमकदार होंगे। और जो काफिर होंगे उनके चेहरे स्याह मुरझाए हुए, ऐसे उनको लगेगा जैसे उनकी कमर टूटी जाने लगी है, गुबार आलूद होंगे, हाथ आलूद होंगे, ऐसे हाल होगा, वो काफिरों का होगा। तो उनसे पूछा जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि तुमने ईमान के बाद कुफर क्यों किया? अब इससे दो तीन तबके मुराद है। एक तो ये अहले किताब है कि उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निशानियां अपनी किताब में पढ़ने के बावजूद हुजूर के साथ कुफर किया। और दूसरा इससे मुराद मुनाफिक है, मुसलमानों के अंदर मुनाफिक, जिन्होंने जुबान से कलिमा पढ़ा लेकिन दिल से इनकार किया। और तीसरा मुसलमानों के अंदर बातिल फिरके हैं, गुमराह फिरके, जो कमा को ईमान नहीं लाए, जिन्होंने उसूली अकायद और वाजिबात दीन का इनकार कर दिया। तो उनसे कहा जाएगा कि तुमने ईमान के बाद कुफर क्यों किया? अब तुम अजाब का मजा चखो अपने उस अमल के सबब जो तुम कुफर करते थे। फिर इसके बाद सूरह अल इमरान आयत नंबर 107, उसमें फरमाया व अम्मल लज़ीना, और वो लोग, और जो वो लोग इब्यद्दत, सफेद होंगे, वजूहुहुम, जिनके चेहरे, फरमाया वो लोग जिनके चेहरे सफेद होंगे, फफी, पस, फफी पस में रहमतिल्लाह, रहमत अल्लाह की, पस वो अल्लाह की रहमत में होंगे। तो वो लोग जिनके चेहरे सफेद होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे। हुम, वो फिया, उसमें हालिदुन, हमेशा रहेंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो वो जो मोमिन साले होंगे, जिनके चेहरे चमकदार होंगे, सफेद होंगे, तरोताजा होंगे, शदाब होंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें अजाब नहीं छुएगा, उन्हें अल्लाह की नाराजगी, गजब नहीं मिलेगा, बल्कि वो अल्लाह की रहमत में होंगे, अल्लाह के फजल करम में और उसकी रहमत में होंगे। और उनके चेहरे सब्ज शदाब होंगे। और फरमाया वो इस हालत में हमेशा रहेंगे, वो इस हालत में हमेशा रहेंगे, वो इस हालत में हमेशा रहेंगे। तो यूं अल्लाह तबारक व तआला ने दो कौमों के बारे में, दो चेहरों के बारे में, कुफरी अमाल करने वालों और ईमान मोमिन साले, उनके दरमियान फर्क बता दिया कि क़यामत के दिन इनका ये हाल इस तरह डिफरेंशिएट होगा और इस तरह इनके दरमियान फर्क होगा। फिर आगे फरमाया तिल का, ये आयातुल्लाही, आयात है अल्लाह की, फरमाया ये अल्लाह की आयात हैं। नतलूहा, नतलू हम पढ़ते हैं, हा इन्हें, अलैका आप पर, फरमाया हम इन्हें आप पर पढ़ते हैं, बिल हक की, हक के साथ। फरमाया ये अल्लाह की आयात है जिन्हें हम आप पर हक के साथ पढ़ते हैं। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, युरीदु, इरादा करता, जुल्मन, जुल्म का, और अल्लाह जुल्म का इरादा नहीं करता, लिल आलमीन, जहान वालों पर, और अल्लाह जहान वालों पर जुल्म का कोई इरादा नहीं रखता। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये जो आपको वाकयात बयान हो रही हैं और अहकाम बयान हो रही हैं और कुफर के और ईमान के दरमियान फर्क बताया जा रहा है, काफिरों के दरमियान, मुमिनीन के दरमियान, क़यामत के दिन उनके फर्क को वाज़ेह किया जा रहा है और मुसलमानों को तफरीके से बचाने के अहकाम दिए जा रहे हैं। फरमाया ये सारी अल्लाह ताला हक के साथ आप पर आयात पढ़ते हैं। इसमें कोई बंदा ये मत समझे कि माअज़ल्लाह कोई इसमें झूठ की आमेज़श है या कोई हुजूर ने अपने पास से शामिल कर लिया। फरमाया नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से हक की तिलावत आप पर हो रही है। और फरमाया अल्लाह जहान वालों पर जुल्म का कोई इरादा नहीं करता, अल्लाह ताला का कोई इरादा नहीं है कि वो जहान वालों पर जुल्म करे। मतलब ये है कि जब तक बंदों को हक और बातिल वाज़ेह ना कर दे,
ایمان اور کفر واضح نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کسی کی گرفت نہیں کرتا، کسی کی گرفت نہیں کرتا۔ تو جو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے کافر، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ ظالم مجرم جو پکڑے جائیں گے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس کے غضب پر بھی حاوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو انسان اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں پکڑا جائے گا، اعمال کی وجہ سے۔ پھر آگے فرمایا، اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کوئی بندہ بھی جنت میں اپنے ایمان اور اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، بلکہ وہ اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ جنت میں کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے فضل اور رحمت انعام کی وجہ سے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال کی قبولیت اور غیر مقبولیت کا دار و مدار اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت پر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت پر ہے۔ وہ چاہے قبول کر لے، وہ چاہے قبول نہ کرے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ بندوں کو انعام دیتا ہے اعمال صالحہ پر، یہ اس کا فضل ہے، اور بندوں کی گرفت کرتا ہے، یہ اللہ کا عدل ہے۔ وہ بندوں کے ساتھ دونوں طرح کا معاملہ کرتا ہے، فضل کا بھی معاملہ کرتا ہے، عدل کا بھی معاملہ کرتا ہے۔ تو ہم میں سے کسی ایک کو بھی، مومن صالح کو بھی، اپنے آپ پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنے ایمان پر نہ اعمال پر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل و کرم کی امید رکھنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وللہ، سورہ ال عمران آیت نمبر 109، فرمایا وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، فرمایا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وما، اور جو کچھ فی الارض، زمین میں، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی سب اللہ کے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ، وَإِلَى، اور طرف اللہ، اللہ کے، اور اللہ کی طرف ترجعو، لوٹائے جائیں گے، الامور، سب کام، اور اللہ کی طرف سب کام لوٹائے جائیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کو بیان کیا ہے، فرمایا زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا حاکم، اس کا حقیقی مالک وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے حقیقی مالک۔ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا حقیقی مالک وہ سارا اللہ ہے، اور ساری چیزیں اس کے قبضہ اور تصرف میں ہیں۔ لہذا کسی کے ساتھ فضل کا معاملہ کرے، کسی کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ اس سے پوچھے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا اللہ پاک نے انعام رکھا ہے، ایمان پر اور اعمال صالحہ پر اللہ تعالی نے انعامات رکھے ہیں کہ وہ انہیں نعمتوں سے نوازے گا، جنتوں سے نوازے گا، اور اللہ تعالی نے وعدے کیے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سارے امور اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ انسان کر رہے ہیں، جو کچھ ان سے صادر ہو رہا ہے، جو افعال کر رہے ہیں، وہ سب کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اسی کی طرح لٹائے جائیں گے، اور حق اور باطل، ایمان اور کفر قیامت کے دن واضح ہو جائے گا، اور درجات بھی ہر ایک کے واضح ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے، رحمت سے، ایمان کی، عمل صالح کی دولت سے مرتے دم تک اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ آخر میں میں سب سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا یوٹیوب چینل بھی آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کیا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔